نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختون یا ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو دائی وغیرہ یا ڈاکٹر وغیرہ کیا ناف کو کاٹتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے, ان کی ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کرامتی علی اللہ ولدت مختونا, کہ میری جو رب کی بارگاہ میں میرا مرتبہ ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب دنیا میں بھیجا تو ختنہ شدہ پہ بھیجا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ختنہ شدہ ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ جب یہ بات پتہ چلی کہ حضرت عبد المطلب کو کہ میرا پوتا جو ہے ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوا ہے, تو یہ کہتے یہ ہے کہ میرے بیٹے کی بہت ہی عظیم شان ہونے والی ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عمر بڑی لمبی ہوئی ہے. ان کی عمر لمبی ہوئی ہے. 60 سال کا زمانہ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کا ہے, اور 60 سال جو ہے اسلام کا دور یہ پائے ہیں. تو یہ کہتے یہ ہے کہ میری عمر تقریباً 7-8 سال کی رہی ہوگی. میں اتنا بڑا تھا کہ جو کچھ سنتا تھا اسے یاد کر لیتا تھا اور سمجھ لیتا تھا. تو امام ابو نعیم اور امام بیہقی علیہم الرحمہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح صبح ایک چوٹی پہ یہودی چڑھ گیا اور وہیں سے چلانے لگا کہ اے لوگوں میرے پاس آؤ. اور یہ واقعہ یثرب کا ہے, یعنی مدینۃ المنورہ کا ہے. مدینۃ المنورہ کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب ہے. تو کہتے کہ میں یثرب کے اندر تھا اور ایک دن صبح صبح ایک یہودی ایک چوٹی پہ چڑھ گیا اور چلانے لگا کہ یا معاشر یہود فاجتمعوا الی, یا معاشر یہود فاجتمعوا الی, کہ اے یہودی جماعت میرے پاس آ جاؤ. اب سب کے سب یہودی لوگ اس کے پاس چلے گئے اور اس کا اعلان سنتے ہوئے بھاگتے بھاگتے پہنچے اور پوچھے کہ بتا تو نے کس لیے بلایا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ طلع نجم احمد الذي ولد به في هذه الليله اي الذي طلوعه علامه على ولادته صلی اللہ علیہ وسلم في تلك الليله في بعض الكتب القديمه. اس نے کہا کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس کو اس شب میں طلوع ہونا تھا, اور جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ جو ستارہ جسے اس رات کو طلوع ہونا تھا اسی ستارے کا نام کیا ہے؟ احمد ہے, اور ان کی ولادت کی آج رات ہے. مطلب یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں یہ بات واضح طور پہ درج تھی کہ فلاں ستارہ جب فلاں سے فلاں جگہ پہنچے گا تو اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوں گے. تو وہ یہودی یہ کہتا ہے کہ وہ ستارہ جسے آج رات کو طلوع ہونا تھا اس ستارے کا نام کیا احمد ہے, وہ آج رات کو طلوع ہو گیا. کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے توریت کتاب پڑھی ہے اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ فرمایا تھا, کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ نبی آخر الزماں فلاں وقت میں تشریف لانے والے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نشانی بتائی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے جانا جاتا ہے, فلاں نام سے مشہور ہے, جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا. اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسے عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے. مطلب ہر ایک انسان جانتا تھا کہ ہاں یہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے. ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں, ابن سعد اور امام حاکم اور ابو نعیم نے اس کی سند کو حسن کہا ہے. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودی مکہ مکرمہ میں رہتا تھا, وہ تجارت کے لیے آیا تھا. جب وہ رات آئے جس رات کو نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے, تو اس نے قریش کے محل میں آ کر کہا کہ تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا, آج رات تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ تو سارے لوگ کہے کہ نہیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا, آج رات ایک بچہ ضرور پیدا ہوا ہوگا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں پیدا ہوا ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آخری نبی آج ہی رات کو جلوہ گر ہونے والے تھے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہوا حالانکہ ہو چکے ہیں. تو ایسا کرو آپ لوگ جاؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ قریش کے گھروں میں سے کسی گھر میں کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. وہ نشانی بھی بتایا کہ ان کی جو ہے کندھے کے درمیان کیا ہے مہر نبوت ہوگی, ایک بالوں کا گچھا ہوگا کبوتر کے انڈے کے برابر.
ٹھیک ہے, وہ مہر نبوت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائی گئی تھی. تو سارے لوگ چلے گئے, اور جانے کے بعد جب پتہ کیا تو انہیں پتہ یہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے یہاں ان کا پوتا پیدا ہوا ہے. تو وہ لوگ بھاگے بھاگے آئے کہ ہاں ہمارے یہاں ہم قریش کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, کہا کہ مجھے اس گھر میں لے چلو. وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا, اور آنے کے بعد یہ کہا کہ تمہارا جو بچہ پیدا ہوا مجھے اس کی زیارت کرواؤ. وہ جیسے ہی زیارت کروایا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کے دیکھا, اور جیسی اس کی نگاہ ختم نبوت پہ پڑی تو فوراً چکرا کے وہ زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا. لوگ حیرت زدہ تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے, کہ پیٹ دیکھتے ہی وہ چکرا کے گر پڑا, بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو پوچھے ماجرا کیا بھائی, بات کیا ہے؟ تو وہ کہا کہ قریش تم لوگ خوش ہو جاؤ, اب بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو کر اب تم لوگوں کو عطا کر دی گئی ہے, اور یہ ایک ایسا بچہ ہے جس کی وجہ سے قیامت تک قریش کا چرچا ہوتا رہے گا. قیامت تک اس بچے کی برکت کی وجہ سے قریش کا چرچا ہوتا رہے گا. اور افسوس اس بات کی ہے کہ آج بنی اسرائیل سے نبوت کیا ہے, ختم کر دی گئی ہے, اور یہ قریش کے حوالے کر دی گئی ہے. تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ پرانی کتابوں میں تھا. یہ اور بات ہے کہ لوگ حسد و جلن میں, ہم آگے روایتیں پڑھیں گے بہت ساری, کہ لوگ حسد و جلن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کیے, ورنہ یہود و نصارہ یہ اچھی طرح جانتے تھے. ان کے جب علماء جب اس بات کا تذکرہ کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے تو ان کی یہی علامتیں, یہی اوصاف ہے, یہ خوبیاں ہیں, تو ظاہر سی بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو سب کے سب جانتے تھے. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمان بنایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے بنایا جس نبی کے امتی ہونے کی دعا انبیاء کرام کیا کرتے تھے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ایسا محبوب بن مانگے عطا فرما دیا. تو سوچیے اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کتنا کرم فرمایا. اس کی اس رحمت پہ ہی زندگی بھر ہم اگر سجدے میں رہیں تو بھی اس کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ادا کرنے کی کوشش, شکر ادا کریں, اس کے احسان کو قبول کریں, اور اس بات کا اعتراف کریں کہ ہاں رب کا احسان عظیم ہم پر ہے کہ اس نے اپنا محبوب عظیم ہمیں عطا فرمایا. وہ یہودی یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی. بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کرام ہوئے, اتنے ہوئے کہ ہمیں ان کی تعداد نہیں معلوم ہے, لیکن بے شمار ہوئے. اور بنی اسرائیل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, تو اسی میں سے جو ان کے اوپر ایمان لے آیا اسے ہم یہودی کہنے لگے. پھر انہی میں سے بنی اسرائیل میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بھیجے گئے, بنی اسرائیل میں ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی بھیجے گئے. تو جو ان پر ایمان لے آئے اسے عیسائی ہم کہنے لگے, نصارہ کہنے لگے. تو یہ جو پورا سلسلہ یہ بنی اسرائیل ہی کا ہی. تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ جو نسل چلی ہے تو اس میں بے شمار انبیاء کرام ہوئے, لیکن جیسے حضرت اسماعیل السلام کی نسل میں ایک نبی سید الانبیاء جلوہ گر ہوئے تو وہ یہودی یہ مان لیا کہ اب نبوت ادھر سے ادھر آ گئی ہے اور قیامت تک اب ان کا تذکرہ ہوگا. وہ یہ کہا تھا بنی اسرائیل سے نبوت کیا رخصت ہو کر قریش کے حصے میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا.